اگر معاویہ باطل پر تھا تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ صلح کیوں کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صلح امام حسن نے نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے پارٹ 1 میں بتایا کہ معاویہ نے ایک سادہ کاغذ اپنی مہر لگا کر امام کے پاس بھیج دیا تھا کہ آپ جو بھی اس میں لکھیں گے ہمیں منظور ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ امام نے کچھ وجوہات کی بنا پر مجبوراً صلح کی۔ پوائنٹ نمبر 1، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی وفادار نہیں تھے۔ امام نے حکم کندی کو 4000 کا لشکر دے کر کمانڈر بنا کر معاویہ سے جنگ کے لیے بھیجا۔ معاویہ نے اسے 5 لاکھ درہم دے کر خرید لیا، وہ معاویہ سے جا کر مل گیا۔ امام نے ایک اور شخص کو قبیلہ بنی مراد سے معاویہ کے پاس بھیجا، معاویہ نے اسے بھی خرید لیا۔ امام نے پھر ایک بظاہر دوسروں سے زیادہ وفادار شخص کو معاویہ کے پاس بھیجا، معاویہ نے اسے بھی لالچ دے کر اپنے پاس رکھ لیا، وہ بھی امام کے پاس واپس نہیں آیا۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر امام جنگ کرتے تو بنی ہاشم کا خون بہتا، آپ کے باوفا صحابیوں کا اور شیعان علی ابن ابی طالب کا خون بہتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی ہاشم اور اپنے باوفا اصحاب کا خون بہنے سے بچانے کے لیے مجبوراً صلح کی۔ پوائنٹ نمبر 3، اگر امام صلح نہ کرتے تو معاویہ کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ معاویہ صلح سے پہلے تک لوگوں کے سامنے اسلام کی بڑی پابندی کرتا تھا، لیکن صلح کے بعد چونکہ امام جانتے تھے اسلام کی پابندی کرے گا نہ اس شرطوں کی پابندی کرے گا، اور لوگوں کے سامنے اس کا اصلی چہرہ کھل کر سامنے آ جائے گا، اسی لیے امام نے صلح کی۔ اور صلح کے بعد لوگوں نے دیکھا، امام نے صلح میں ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ معاویہ شیعان علی ابن ابی طالب کو قتل نہیں کرے گا، لیکن صلح کے بعد اس نے شیعان علی ابن ابی طالب کو مارا، اصحاب رسول کو قتل کیا۔ امام نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ وہ سنت رسول اور کتاب خدا پر عمل کرے گا، لیکن خود اہل سنت کی کتابوں نے لکھا کہ معاویہ نے امام حسن کی رکھی گئی کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا، اور اس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ سے صلح کر کے اس کے اصلی چہرے کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔